عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم کی 10 تاریخ ہے اور یوم عاشوراء ہے۔ آج کے دن کی فضیلت اکثر مسلمان جانتے ہیں کہ آج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی اور فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ آج کے دن جو روزہ رکھے گا تو اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں رکھا، اس کی وجہ بھی کتب حدیث میں آئی ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی اور بنی اسرائیل کو نجات بخشی تھی اور فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود اس دن روزے سے ہیں۔ جب آپ نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، تو اس دن کی تعظیم میں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں، یعنی ان کی فتح منانے کے اور اس دن کی تعظیم کرنے کے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اس دن روزہ رکھا کرو اور ان کی مخالفت میں 2 دن رکھو 1 دن کے بجائے۔ اب علماء نے چھوٹ دی ہے، چاہے 9-10 رکھے یا کسی وجہ سے 9 کو نہ رکھ سکے تو 10 اور 11 رکھ لے، کیونکہ اصل مقصود یہ ہے کہ یہود کی مخالفت ہو۔ تو ہم یہاں کہا کرتے ہیں کہ باقی چیزوں میں نہ صحیح، وہاں تو ہم مجبور ہیں، بہت سی چیزوں میں ان کی موافقت کرنے میں، ان کی ایجادات کو استعمال کرنے میں، لیکن یہاں پر روزے میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ضرور عمل کر سکتے ہیں اور اس کا صلہ اور اس کا اجر و ثواب ہمیں اس صورت میں بفرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل سکتا ہے کہ ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں اللہ تعالیٰ ان شر و فتن سے اور ان نامناسب باتوں سے اور چیزوں سے مخالفت کا جذبہ، دوری کا جذبہ، بعد کا جذبہ پیدا کر دے، جس سے دوری یہودیت اور یہود کے نام سے ہمیں کروائی گئی ہے۔ خیر، تو اچانک فجر کی نماز کے بعد میرا ذہن اس طرف چلا گیا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی آخری درجے کی نصرت سے سرفراز فرمایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے حق میں اللہ تعالیٰ نے جس غیبی مدد کے تسلسل کا سلسلہ شروع فرمایا تھا، ان کی ولادت کی صورت میں تمام تر ناموافق حالات ہوتے ہوئے کہ اس وقت کے فرعون کو جب معلوم ہوا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت لے جائے گا، اس کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا، تو اس نے اپنی سلطنت میں بچے قتل کروانا شروع کر دیے
ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی کس طرح ولادت فرمائی ان کی والدہ کے گھر میں، اس کے بعد ان کو کس طرح فرعون کے محل تک پہنچایا، اور کس طرح فرعون کی ناک کے نیچے خود اس کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پلنے بڑھنے کا انتظام فرمایا، اور اس کے بعد پھر کس طرح ان کی ماں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دائی بنایا، اور اس طرح ان کو ان کا بیٹا واپس بھی فرما دیا۔ تو یہ ایک تسلسل ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی خاص عنایت کا، اپنی خاص مدد کا، جو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوئی اور آپ کے توسط سے نبی بننے کے بعد بنی اسرائیل کو حاصل رہی، اور جس کا کلائمیکس اور اینڈ آج کے دن اس صورت میں ہوا کہ بنی اسرائیل نجات پا گئے اور فرعون اس سمندر میں غرق ہو گیا، جس سمندر کو بنی اسرائیل نے بڑی آسانی سے پار کر لیا تھا، اور فرعون شرذمۃ قلیلون ہے کہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے اور ابھی ہم بس دوڑ کر انہیں پکڑ لیں گے، اس زوم میں اس نے یہ دیکھا ہی نہیں، نہ اس کے لشکر نے دیکھا کہ اب زمین ختم ہو گئی ہے اور اب تو سمندر کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس طرف کسی کا ذہن نہیں گیا۔ اور یہ ہوتا بھی ہے جب کوئی کسی کے پیچھے ہوتا ہے اور تعاقب کا مارا ہوتا ہے اور تعاقب سے مغلوب ہوتا ہے، تو پھر اسے دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے، بس وہ چیز دکھائی دیتی ہے جس کا تعاقب ہو رہا ہوتا ہے۔ اب جب بیچوں بیچ پہنچ کر خشکی پھر سے پانی میں تبدیل ہو گئی، تب ہوش آیا کہ ارے ہم تو سمندر میں ہیں۔ تو یہ آخری درجے کی میرے دل میں یہ خیال آیا، جو ہم نے شیئر بھی کیا اپنے گھر والوں کے ساتھ، کہ وہ غیبی مدد جو ولادت سے شروع ہوئی تھی، وہ آج کے دن اپنے عروج پر پہنچ کر بنی اسرائیل کو نصیب ہوئی، اور اس حالت میں نصیب ہوئی کہ ان کے منہ سے جب یہ نکلا کہ ارے ہم تو مارے گئے، ہم تو پکڑے گئے، انا لمدرکون، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ان کے اس خیال کو اور ان کے اس حال کو جھنجھوڑا اور ٹھیک کیا اور ان سے دور کیا کہ یہ کون سی بات کر رہے ہو، ہمارے ساتھ ہو، اتنے سالوں کی محنت ہے اپنے رب پر ایمان لانے کی، ایمان بحال رکھنے کی، اس کی طاقت اور اس قدرت سے اپنے دل و دماغ کو، اپنے پورے وجود کو رنگنے کی، اس کے بعد تم یہ بات کر رہے ہو کہ مارے گئے پکڑے گئے۔ ہرگز نہیں، نہ مارے گئے نہ پکڑے گئے، بلکہ تم دیکھو گے ابھی کہ اللہ ہمیں راستہ دکھائے گا، اللہ ہمیں راستہ دکھائے گا، اللہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور پھر وہی ہوا کہ سمندر میں راستے بنے اور بنی اسرائیل وہ سمندر پار کر گئے اور فرعون اسی میں غرق ہو گیا۔ تو ذہن میرا اس طرف گیا کہ بنی اسرائیل آخری درجے میں بے یار و مددگار تھے، نبی ساتھ تھے، اور نبی کے توسط سے مدد الہی، نصرت الہی بھی ساتھ تھی، جس کی طرف ان کا ذہن اس وقت نہیں گیا، انا لمدرکون کے غلبے کی وجہ سے ذہن نہیں گیا۔ ظاہری اسباب نجات اور ظاہری اسباب دفاع، نہ کچھ وسائل نہ کوئی اسباب جو بظاہر فرعون سے اور اس کے لشکر سے انہیں بچا سکتے، وہ نہیں تھے، خالی ہاتھ تھے۔ تو ایسی مایوس کن صورتحال میں اللہ تعالیٰ کی مدد ان کا نصیب بنی اور ان کا بیڑا پار لگا۔ تو دل نے کہا کہ آج کے دن کا یہی خاص الخاص سبق ہے، آج کے دن کا یہی خاص الخاص پیغام ہے
کہ ہم کسی بھی حال میں ہوں، ہم کیسے ہی ناموافق حالات کے مارے ہوں، ہم کیسی ہی مایوس کن صورتحال سے دوچار ہوں، لیکن اگر ہمیں اپنے رب پر ایمان ہے، ہمیں اس بات کا یقین ہے، ہمارے دل اور دماغ میں اور ہمارے وجود میں یہ بات رچی اور بسی ہے کہ ان لنا ربا، کہ ہمارا ایک رب ہے جو ہمارے لیے مشکلات دور کر کے آسانی کے راستے کھولے گا، آسانی کی راہیں ہمیں دکھائے گا۔ تو یہ دن اس یقین کو بنانے کے لیے اور اس ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آتا ہے، میرے دل نے یہ کہا۔ اسی بات کو ہم نے اپنے گھر والوں سے شیئر کیا کہ دیکھو آج کا دن صرف اور صرف یہ سکھانے آتا ہے کہ ہم اپنے رب پر، اس اللہ پر، اس الہ پر جو ملکوت السماوات والارض جس کی شان ہے، جو خالق کائنات ہے، ہم ایسے رب کو مانتے ہیں۔ تو جب ظاہری اسباب ساتھ چھوڑ جائیں تو اس وقت بھی ہمیں مایوس ہونے کے بجائے اپنے رب سے لو لگانا ہے اور اپنے رب کی طاقت پر، اس کی قدرت پر اندھا ایمان رکھنا ہے، بغیر کسی کیوں اور کیا کے، کہ آج کا دن یہ یاد دلانے آتا ہے۔ تو جی میں آیا کہ یہ بات سب کے ساتھ شیئر کر لی جائے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس کے دل میں کس طرح کی اپنی ذات عالی سے وابستہ محبت کی، تعلق کی انگڑائی پیدا کر دے اور اس کی زندگی کی کایا پلٹ ہو جائے۔ اور وہیں پر یہ بات بھی آئی کہ ہم اور آپ سب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم یہ دن اپنی آپ بیتی بنا رہے روزہ رکھ کر، کل بھی ایک بڑی دنیا میں یہ دن اہل ایمان کی آپ بیتی بنے گا، روزہ رکھ کر یا نہ رکھ کر، بہرحال آپ بیتی بنے گا۔ تو اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کا اور اپنے بندوں کے اندھا دھن اپنی ذات عالی پر ایمان کا جو مظاہرہ فرمایا ہے اپنی نصرت کر کے، تو یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے گزشتہ دنوں میں یہ دیکھ لیا ہے کہ بقول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ ان کے دل کی حالت یہ تھی کہ نبی کے فرمان پر اٹوٹ یقین تھا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اور کسی صورت اپنے ساتھ اضافی سپاہی اور فوجی لے جانے پر آمادہ نہیں تھے، اکیلے لڑنے جانے پر بضد تھے۔ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ سب مردہ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے بس وہ زندہ ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ زندہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کا ظہور اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے سامنے بیتے دنوں میں فرما دیا اور یہ دکھا دیا طاقت کچھ نہیں ہوتی، ایمان سب کچھ ہوتا ہے، ظاہری وسائل سب کچھ نہیں ہوتے، جو کچھ میسر ہے اسی سے جڑ جانا اور اپنے کام پر لگ جانا اور مسبب الاسباب سے لو لگانا، یہ سب کچھ ہے، یہ اصل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح نصرت فرمائی، کس طرح فرعون کو غرق کر کے نجات عطا فرمائی،
یہ نصرت اور مدد بدلی ہوئی صورت میں ہم نے بھی دیکھ لی ہے۔ جب چڑھائی کرنے والوں نے چڑھائی کی تھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے پار پایا جائے گا، لیکن اٹوٹ یقین، غیر متزلزل ایمان نے وقت لیا، جان کی اور مال کی قربانی لی، اور اس سودے کو عملاً وصول کیا جو سودا اللہ کا بندہ ایمان لانے کے بعد اپنے اللہ سے کر لیتا ہے، جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کر دیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایمان والوں سے ان کے مال اور ان کی جان خرید لی ہے جنت کے بدلے میں، ان کا مال اور ان کی جان جنت کے بدلے میں خرید لی ہے۔ اب جب جیسے کہیں ویسے ایمان والے کو یہ دونوں چیزیں استعمال کرنا ہے، تو اس کا نظارہ دنیا نے دیکھا، وقت لگا، جان کھپی، مال کھپا، اور ٹوٹی پھوٹی شکل میں جو کچھ تھا اس سے کام چلایا، اور جرأت اور ہمت کا مظاہرہ کر کے سامنے دو ہاتھ کرنے والے جو کچھ نیا ساز و سامان لے کر آئے تھے ان کو چھینا، اور پھر انہی سے ان کی خاطر کی، اور پھر انجام کیا ہوا کہ ایک مدت کے بعد اللہ کی نصرت، اللہ کی وہی غیبی مدد ان کا نصیب بنی، اور آنے والا اپنی ہی طاقت میں غرق ہو گیا، اپنے غرور میں ڈوب گیا، اور بظاہر کمزور اور ناتواں لوگ جو ظاہری اسباب میں کمزور تھے لیکن اپنے ایمان میں بہت مضبوط تھے، وہ کامیاب ہو گئے اور کامران ہو گئے۔ آج کا خاص الخاص یہ سبق ہے، اللہ کی ذات عالی سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا دن ہے یہ، اللہ کی ذات عالی سے اور اللہ سے لو لگانے کا، اللہ پر ایمان مزید پختہ کرنے کا، یقین مزید پختہ کرنے کا یہ دن ہے، اور یہ اس لیے آتا ہے کہ ہم خالی ہاتھ کھڑے ہوں، تب بھی ہمارے دل کا حال یہ ہو کہ ہم ایسے خالق کے بندے ہیں جو سب کچھ کے بنا سب کچھ کر سکتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس دن مورخین نے اور بھی واقعات لکھے ہیں جو یوم عاشورہ کو پیش آئے، مثلاً کعبے کو اسلام سے پہلے آج ہی کے دن غلاف چڑھایا جاتا تھا، جیسے آج چڑھایا جاتا ہے۔ آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، آج ہی کے دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہرائی، آج ہی کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود سے نجات عطا فرمائی، آج ہی کے دن یوسف علیہ السلام کو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملایا، اور آج ہی کے دن فرعون کو اس کے انجام تک پہنچایا اور موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، آج ہی کے دن حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اور آج ہی کے دن سلیمان علیہ السلام کو وہ بادشاہت عطا فرمائی
جس کی آپ نے تمنا کی تھی کہ اس جیسی بادشاہت پھر آپ کے بعد کسی اور کو نصیب نہ ہو۔ آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ آج ہی کے دن ایوب علیہ السلام کی تمام تکلیفیں دور فرمائیں۔ یہ چیزیں تاریخی کتب میں آئی ہیں اور علماء کا اختلاف ہے کہ آیا یہ تاریخ کی باتیں درست ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ سب کچھ نہ بھی ہو تو صرف ایک بات جو شروع میں ہم نے ذکر کی وہی تنہا ہمارے ایمان کو چارج کرنے کے لیے اور ہمارے تعلق مع اللہ کو اثر نو تازہ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے اور ہمارے وجود کو اللہ کی ذات عالی پر غیبی مدد کی صورت میں مضبوط کرنے کے لیے کافی ہے، جو صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی تھی اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ ہم بھی اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے جو بھی مسائل ہمیں درپیش ہیں، ظاہر بات ہے آج کی دنیا میں ہر انسان کو، ہر کنبے کو مسائل درپیش ہیں، تو ہم ان مسائل سے دوچار ہوتے ہوئے آج کے دن کو یاد کر کے اور آج کے دن حاصل ہونے والی فتح اور نصرت کو اور انتہائی درجے کی اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کو اور اپنی بے سر و سامانی کو سامنے رکھ کر اللہ کی طاقت اور قدرت کا اپنے دل و دماغ میں استحضار کریں، اس کی ذات عالی پر اپنے ایمان کو مضبوط کریں، یقین کو پختہ کریں اور اپنے پورے وجود میں اس بات کو محفوظ کریں، سیو کریں کہ جب بھی من کہے انا لمدرکون کہ ارے اب تو ہم مارے گئے، اب تو گئی بھینس پانی میں، مثال کے طور پر کہ اب کیا ہوگا، اب کیسے معاملات ٹھیک ہوں گے، تو اسی وقت ہمارا من ہم سے کہے اور ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ندا اور صدا یاد دلائے، کلا ان معی ربی سیہدین، کہ کیسی بات کرتے ہو، کہ اللہ کہیں چلا گیا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ راستہ پیدا کرے گا، وہ جو ہے ہمارے لیے آسانی کی اور مشکل سے نکلنے کی راہ پیدا کرے گا۔ تو یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے یہ دن آیا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو اس دن کے اس خاص انعام سے اپنے آپ کو بوسٹ کرنے والا بنائے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے والا بنائے، اپنے اللہ سے، اپنے خالق و مالک سے، اپنے محیی اور ممیت سے اپنا تعلق مزید استوار کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔